ہمیشہ سے ہے اور مخلوق صرف اپنے دور تک ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو۔ مومن ہمہ وقت نماز پڑھتا ہے، وہ اگر مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے اور اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی۔ آپ صرف اپنی نیت اللہ بنا لو تو آپ کا سارا سفر عین اللہ ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر لوگوں کے ظاہری حالات برابر نہ ہوں تب بھی ان پر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے۔ جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ جو مل گیا ہے اس پہ شکر کرو، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ کسی بزرگ کی پسند کے مطابق چلنا اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ اس زندگی کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہی آپ کا دین ہے۔ اگر آپ نے اس کو اللہ کی رحمت سمجھا تو یہ آپ کے لیے دین ہے، اور اگر اس میں الجھنیں تلاش کی تو دین نہیں ملے گا۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کامیابی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ کامیابی انسان کا اپنا نام ہے۔ جو باقی رہنے والے اسما ہیں ان کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تو عقیدہ باقی رہے گا، اور فانی چیزوں سے تعلق ہوا تو عقیدہ فنا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جب اللہ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ۔ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ علم سے بچو۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ ایک طرف تیل کے خزانے ہیں اور ادھر ہمارے ہاں چراغوں میں تیل نہیں ہے۔ بد آدمی بد عمل نہ کرے تب بھی بد ہے، اور نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے، کیونکہ نیکی نیت کا نام ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی پختگی حالات کی پختگی سے بالکل بے نیاز ہے۔ یا اللہ، جو والدین ہیں ان کو اولاد کی طرف سے سکھ نصیب ہو، اور جو اولاد ہیں ان کو والدین کا فیض نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے؟ دین تو ایک تھا، مگر اس دین کے اندر اتنے فرقے کتابوں نے بنائے، لہٰذا آپ کتابوں سے گریز کرو۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو پھر بھی ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی ہے۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ شوق خوف سے مبرہ ہوتا ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہو گئی تو یہی جنت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ ہر شعبے کا آدمی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو،
ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ بدی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ اس لیے آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ راستہ صرف وہی صحیح ہے جو اللہ کا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو ملا ہو۔ جو شخص اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو اسے ملال اور حزن نہیں ہوتا۔ اصل عمل یہ ہے کہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ